کاش کہ کوئی دل والوں کے پاس کچھ دن رہ کر دیکھے، اللہ والوں کے پاس کچھ دن رہ کر دیکھے، دنیا میں ان سے زیادہ خوش اور مطمئن کوئی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مال والے خوش ہیں، وہ مال والے جنہوں نے اپنے دل کو نظر انداز کر کے مال کمایا ہے، وہ دنیا میں بھی جہنم میں رہتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ ہی پڑا۔ عزت ملتی ہے دل کے بنانے سے، راحت ملتی ہے دل کے بنانے سے، محبت ملتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے کم کوئی چیز اگر کسی کو مل پاتی ہے تو وہ سچی محبت ہے۔ ترس جاتا ہے انسان، ہر طرف خود غرضی، ہر طرف مطلب پرستی۔ سچی محبت صرف اور صرف اور صرف اللہ والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ دل کو بنا لیتے ہیں اور زندگی کے تمام کام اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان آنے والے دنوں میں ان کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں۔ عجیب و غریب آیت ہے، کھلی نشانی اپنے گمان کے مطابق، وما شہدنا الا بما علمنا، کھلی نشانی ہے۔ جو یہ عاجز گنہگار دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز ترین بھائی مولانا عبد المومن اللہ ان کے درجے بلند کرے، کیسی محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں، کیسی شدید محبت سننے میں آ رہی، دیکھنے میں آ رہی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اس وقت دے رہا ہوں، تازہ مثال، کس لیے یہ محبت ان کو ملی؟ امید ہے کہ صرف اس لیے ملی کہ اس اللہ کے بندے نے، ہمارے بزرگوں کے جگر کے ٹکڑے نے اپنے دل کو بنانے کی محنت کی اور جی جان سے انتھک کوشش کر کے وہ اس کوشش میں اللہ کا بندہ لگا رہا کہ آپ سب کے دل سج جائیں، سمر جائیں۔ ایسا میرا گمان ہے، اللہ جانے آپ کا گمان کیا ہے۔ دو دن سے آیا ہوا ہوں، اتنے المناک حادثے کے بعد ابھی تک میں نہیں آ پایا۔ جیسے ہی خبر ملی تھی کمر ٹوٹ گئی، اور اسی وقت فوراً ارادہ کیا تھا کہ میں اب فوراً پہنچوں، لیکن سب لوگوں نے یہاں سے بھی منع کیا کہ بہت سخت وبائی صورتحال ہے، بیماری بہت پھیل رہی ہے۔ مجھے خود پہلے وہ بیماری ہو بھی چکی تھی، کہ مت آئیے مت آئیے مت آئیے۔ ہمارے سارے بھائی کہ آپ تو دو ہی رہ گئے، منع کرتے رہے اور میں تڑپتا رہا، کاش کہ میں وہاں ہوتا، اپنے عزیز ترین بھائی کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا، بوسہ لیتا، آخر منزل تک پہنچانے میں رخصت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔ دور پڑا ہوں، جب یہ خبر ملی تو فوراً دل میں شدید تقاضا پیدا ہوا کہ میں فوراً روانہ ہو جاؤں۔ کچھ ذہنی طور پر تیاری بھی شروع کر دی۔ صبح فجر کے بعد جیسے یہ خبر ملی، جب تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر ملی، لیکن کوئی یہاں پر میری اس رائے کی تائید کرنے والا مجھے نہ ملا۔ سب نے کہا، اور شاید صحیح کہا، کہ آپ کی صحت تو بہت خود کمزور ہے،
چند مہینے پہلے آپ اسی بیماری سے گزرے اور ابھی تک آپ اس کے مابعد اثرات سے پوری طرح نکل نہیں پائے، تو ایسی حالت میں اتنا لمبا سفر کرنا قطعاً مناسب نہیں۔ بہرحال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا، لیکن میرا جسم تو یہاں ہے، دل دماغ سب کچھ وہیں ہے، بہت پرانی یادیں آ رہی۔ خیر اس وقت تو میں صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پورے خاندان کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے ابی، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر اللہ کے فیصلوں کے سامنے شدید صدمے کے باوجود سر جھکا دینا اور یہ سوچتے رہنا کہ میرا رب نہ بے خبر ہے، نہ بے بس ہے، نہ بے رحم ہے، اس نے کوئی فیصلہ اگر کیا ہے تو اس میں کوئی خیر ہوگا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ سوچ کر اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا، یہی کہنا کہ اللہ دل تو غم سے پھٹا جا رہا ہے، مگر یہ ہم کو یقین ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اسی میں خیر ہوتا ہے۔ اب بھی یہ بھی فرمایا کرتے تھے ایسے موقع پر کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہے، اس کے مفہوم کو بھی یاد کیا کرو۔ اس میں دو باتیں ہم کو یاد دلائی گئی ہیں، ہماری زبان سے کہلوائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی ہم سب اللہ کے ہیں۔ اصل میں جانے والے کا غم پیچھے رہ جانے والوں کو اس لیے شدت سے محسوس ہوتا ہے بجا طور پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا شوہر چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے ہم کو یاد دلایا کہ یہ جو تمہارا تعلق تھا یہ تو عارضی تھا، اصل میں تو تم سب میرے ہو۔ تو کہو انا للہ، یعنی ہم سب اللہ کے ہیں، اصل تو ہم اللہ کے ہیں۔ اور جب کوئی اپنی چیز اپنے پاس واپس بلا لے تو کسی اور کو کیا اعتراض ہوگا۔ دوسرا کلمہ بھی کہا کرتے تھے، اس میں تسلی کا بہت سامان ہے، اور وہ ہے انا الیہ راجعون۔ وہ یہ کہ جہاں وہ گئے ہیں ہم بھی تو وہیں جانے والے ہیں۔ جیسے کوئی پہلے جہاز سے چلا جائے حج میں اور کوئی دوسرے تیسرے جہاز سے جائے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی چلو آپ چلو، ہم آتے ہیں، انشاءاللہ وہیں ملاقات ہوگی۔ والد صاحب کہا کرتے تھے، ہم سب کے ابا جی، ہم سب کے ابی کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر یاد کیا کرو کہ آپ چلے ہیں، ہم آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، انشاءاللہ وہیں ملاقات ہو۔ یہ بہت وقتی جدائی ہے، جیسے کوئی سفر میں چلا جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ بس یہ اس وقت کی فکر اور دعا کا خاص موضوع ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ وہ بھی آرام کی جگہ پر پہنچے ہوں اور ہم کو بھی آپ آرام کی جگہ پر پہنچا دیجیے گا۔ وہاں پھر وہ ملاقات ہوگی جس میں نہ کوئی جدائیگی ہوگی، نہ کبھی کوئی غم، غصہ، تعلقات کی خرابی، اس کا کوئی خطرہ ہوگا۔ ہمیشہ ہنستے کھیلتے زندگی گزرے گی، اور ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے مرحوم نکل نہیں رہا ہے، میں کیا کروں۔ ہمارے پیارے ہر دل عزیز بھائی عبد المومن، جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ اعلیٰ علیین میں، اللہ تم کو پہنچا دے، استقبال کرے تمہارا رحمتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری حسنات کو قبول کر کے خاص طور پر اس وقت سب غمزدہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے دے، سب دعا میں لگ جائیں۔ تم واقعی خوش نصیب ہو کہ رمضان کا مہینہ، فجر کا وقت، جمعہ کا دن، سبحان اللہ،
اللہ تعالی ہم سب کے گمان کی لاج رکھ لے اور تم کو اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی ہمارے سن رہے ہیں، جو بھی سن سکیں، ایک گزارش یہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی سب لوگ دعا کریں۔ جب بھی وقت آئے اللہ تعالیٰ اس منزل کو آسان کر دے، اور اس کے آنے سے پہلے تک ایک ایک لمحہ اچھے کاموں میں صرف ہو۔ اللہ کرے کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے پاس آ سکوں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم مزید اپنے مغموم دل کو تسلی دے سکیں، اور وہ مسجد، وہ انجمن، وہ مدرسہ جو بہت بڑا ایک اصلاحی، دعوتی، تربیتی مرکز بن گیا تھا، مولوی عبد المومن کی انتھک محنتوں کی برکت سے اور چچا صاحب ربی کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کو سدا آباد رکھے اور وہ ہمیشہ علم کا، رشد و ہدایت کا مرکز بنا رہے اور دور دور تک اس کا فوز پہنچے۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔ ہمارے حضرت کے بہت ہی محبوب خلفاء میں ایک ہے مولانا صلاح الدین سیفی صاحب۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حضرت کے تعارف کا پہلا ذریعہ شاید وہی بنے تھے۔ ان کا بھی میرے پاس فون آیا، اور بھی خلفاء کا فون آیا۔ مولانا سلمان صاحب بجنوری، دارالعلوم دیوبند کے جو سینئر استاد ہیں، ان کا بھی فون آیا۔ سب غمگین ہیں، سب ایک دوسرے کی تعزیت کر رہے ہیں۔ مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نے اپنا ایک تعزیتی پیغام میرا نام ریکارڈ کر کے جو بھیجا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سن لیں۔ میں اسے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ لوگ اس کو بھی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمان سجاد صاحب اور آپ کے اہل خانہ، ابھی یہ خبر موصول ہوئی کہ آپ کے چچا زاد بھائی محترم مولانا عبد المومن صاحب اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا عبد المومن صاحب ایک صالح باہمت نوجوان تھے، سستی سے کوسوں دور، ہر وقت فعال رہنے والے اور دین کے کاموں سے ہر وقت وابستہ رہنے والے تھے۔ مرحوم کی اگر لمبی عمر ہوتی، بوڑھے اور بیمار ہوتے اور پھر یہ خبر ملتی تو کوئی تعجب نہ تھا، وہ تو ہوتا ہی ہے جانے کا وقت۔ لیکن بھرپور جوانی میں کام کرتے ہوئے مرحوم کا یوں غیر متوقع طور پر ہم سے رخصت ہو جانا ہم سب کو حیرت میں ڈال گیا۔ لیکن غم اپنی جگہ، صدمہ اپنی جگہ۔ مرحوم کی وفات کی خبر سن کر جب دن اور مہینے کی طرف توجہ گئی تو بجائے آپ کی تعزیت کے آپ سب کو مبارکباد دینے کو دل کر رہا ہے کہ پیارے اللہ نے اپنے بندے کو مبارک دن، مبارک مہینے میں اپنے پاس بلایا۔ اسی موت کے لیے تو زندگی بھر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ تو یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمارا کیا بنے گا۔ اپنی آخرت کی فکر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کے پیچھے وہ 3 بچے جس میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامل صبر عطا فرمائے اور اپنے والد صاحب کی دی گئی تربیت پر زندگی گزارنے کی اللہ ان بچوں کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اتنی دیر سے اب آیا اور کل پرسوں سے جو سن رہا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا رشک آ رہا ہے اس اللہ کے بندے کی قسمت پر، کس مقام تک وہ پہنچانا اس چھوٹی سی عمر میں۔ سخاوت کے واقعات، ہمدردی کے واقعات، خدمت کے واقعات، یہ ہمارے عزیز نوجوان اللہ ان کی جوانیوں کو بیدار رکھے اور اللہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا سب کو وارث بنائے۔ جب سے میں آیا ہوں ایک ہی موضوع ہے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے، مومن چچا ایسے تھے۔ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اے عزیزو، دل کو بنا لو اور میرے لیے بھی دعا کر دو، میں بھی دل کو بنا سکوں۔ بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا۔
بہت پچھتائے گا وہ شخص جو دل کو بنائے بغیر دنیا سے چلا جائے، بہت پچھتائے گا۔ دل کو بنا لو، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جو لوگ دل کو بنائے لیتے ہیں ان کو آخرت کی بھی جنت ملتی ہے، دنیا کی بھی جنت ملتی ہے، بادشاہوں سے زیادہ مزے کرتے ہیں۔ دل کے بنائے بغیر انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور دل کو بنا لینے والا، بلکہ بنانے کی کوشش کرنے والا، دنیا اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کتنی ناسمجھی کی زندگی ہے، دل کو نہ بنایا۔ جن اللہ کے خوش نصیب بندوں پر اللہ والوں کی کسی محبت کی نظر پڑ گئی، سمجھو کہ وہ چمک گئے۔ میرے عزیز بھائی، عزیز کیا، اب تو میں کیا کہوں، میں تو اپنا محترم اور مخدوم بھائی کہنے کا دل چاہتا ہوں۔ ان پر کئی اللہ والوں کی نظر پڑی تھی، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ والوں کی نظر ان پر پڑی۔ جب حضرت جی کے پاس پہلی بار وہ حاضر ہوئے، اللہ نے شاید مجھے کچھ نوازنے کے لیے ذریعہ اور بہانہ بنا دیا۔ میں نے حضرت جی سے تنہائی میں ان کا کچھ تعارف کرا۔ پہلی بار ملاقات کی، سلسلے میں تو داخل ہوئی۔ صرف 2-3 دن کے بعد حضرت جی نے مجھے بلایا تنہائی، بلا کر کہا، عجیب بات ہے، میں پتہ نہیں بیان کرنا مناسب ہی نہیں، اللہ میری نیت ٹھیک کرے، بزرگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ میں حضرت کے ادنا درجے کا غلام بننے کے بھی لائق نہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کے مجھے آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکتے تھے کہ میرے جیسا گندا انسان اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن وہ محبتوں اور شفقتوں سے نوازتے تھے۔ اور چند دن کے بعد انہوں نے مولانا کہہ کے مجھے پکارنے کے بجائے حضرت کہہ کے پکارنا شروع۔ میں بہت ان کی خوشامد کرتا تھا، حضرت یہ نہ فرمائیے۔ تو مجھے بلا کر کہا کہ آپ بڑا قیمتی تحفہ لائے، مولانا عبد المومن کے بارے میں آپ بڑا قیمتی تحفہ لائے، اللہ ان سے بہت کام لے گا انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھا میں نے کہ اتنی تیزی سے ان کی پرواز شروع، اتنی تیزی سے پرواز شروع ہوئی کہ اللہ، ہر ملاقات میں مجھ جیسے ایک اندھے آدمی کو محسوس ہوتا تھا کہ پچھلی ملاقات میں یہ ہمارا بھائی جس جگہ پر تھا، اس ملاقات میں اس سے میلوں آگے چلا گیا۔ ایک تڑپ، ایک سوز، ایک درد، ایک محبت، ایک اخلاق، ایک تواضع، اس مسجد کا تو چپا چپا گواہ ہے، اس شہر کا بھی علاقہ، یہ پورا علاقہ گواہ ہے، آپ سب گواہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے آج یہ خوشامد کرنے کا موقع دے دیا، یہ گزارش کرنے کا، یہ درخواست کرنے کا کہ اب قدم پیچھے مت ہٹانا، اب قدم پیچھے مت ہٹانا۔ اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اب وعدے کو نبھاؤ، ذکر و معمولات کی پابندی جاری رکھو، آگے کے اسباب جس سے چاہو لیتے رہو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ سارے سلسلے بہت مبارک ہیں،
اور یہ سلسلہ تو کیا کہیں. کوئی سستی، کوئی کاہلی مت کرنا، اور ان کے لیے ایثار ثواب کی پابندی ضرور کرنا. میں تو یہ بھی نیت کر کے بیٹھا ہوں، اور جب سے آیا ہوں ہر وقت یہ نیت نصیب ہے کہ اس مجلس کا ثواب بھی، اس کی تمام افادیت، خیر، برکت، ہدایت، نورانیت ہم سب کو بھی ملے، ہم میں سے ایک ایک کو ملے، اور اس سب کا اجر و ثواب مولانا عبد المومن اللہ ان کے رتبے بلند کرے، ان کو بھی ملے. پچھلی حاضری میں آپ میں سے شاید کچھ لوگ شریک ہوں جمعہ کے اس بیان میں ان کے اصرار پر میں نے کچھ بات کی یہاں، اور اس کے بعد یہیں تو کھڑے ہو کر انہوں نے عجیب کلمات کہے مولوی عبد المومن، اور اس میں میرے بارے میں لوگوں کو ذرا اکساتے ہوئے اور ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بھائی خدا کے لیے رحم کرو، کیا ان کا یہی نصیب ہے کہ یہ روتے رہیں؟ ہمارے تمہارے لیے روتے رہیں، کبھی وہاں روئیں، کبھی وہاں روئیں، کبھی فلاں شہر میں، کبھی فلاں شہر میں، اور اسی طرح روتے روتے ایک دن یہ چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں گے. میری ملاقات ہوئی اور کافی لمبے عرصے کے بعد ہوئی، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں سفر سنبھل کا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا اور کس طرح سے تشریف لائیں گے. اور اس وقت جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے، اور اب جو بات ہوئی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا. آپ کی طلب کا ہوں یا آپ کی پیاس کا ہوں، یا پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ نیک دل اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کی آنکھ کے آنسو شاید اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے. اس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے دل کو نکال کر رکھا ہے، اور کتنی ہمارے لیے نیچے اتر کر بات کی کہ کسی طرح سے میرے اور آپ کے دل میں کچھ تو ایسی ہو کہ ہم اپنے بڑوں کو کچھ تو یقین دلائیں. مطلب کب تک رلائیں گے ہی نہیں، کب تک؟ مطلب ان کا کام یہی رہ گیا، کبھی سنبھل میں آ کے رولے، کبھی مراد آباد میں، تو کبھی علی گڑھ میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی بمبئی میں، یہی کام رہ گیا. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، قابل احترام بزرگوں، آپ سے کہہ رہا ہوں بھری مسجد میں اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج سے ابھی سے اپنے آپ کو بدل کر رہے، طے کرو، ان بوڑھوں کو یقین دلاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہمیں تمہیں بازار کے اندر نہ رہ سکے. ان کے آنسوؤں کے نیچے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ رہے تو شاید اس کے بعد کوئی ہماری اور آپ کی سرپرستی والا نہ رہے گا. پورا یقین دلائیے، اطمینان دلائیے کہ ہمارے گھروں میں آج سے نمازوں کی پابندی ہوگی. ہم نے ایک ایک بات کو سمجھ لیا، دل پر لے لیا. ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی اسلامی ہدایات کے مطابق اور ان باتوں کو سامنے رکھ کر گزاریں گے. کہیے کہ انشاءاللہ دل یقین. اللہ جزائے خیر دے. اب دعا. کس کو خبر تھی کہ کہنے والا پہلے چلا جائے؟ کس کو خبر تھی؟ باری تو بظاہر ہماری تھی، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے.